ہارون صاحب، آیا صوفیہ کیا روح پرور مناظر تھے جب وہاں پہ اذان گونجی، نماز جمعہ کا خطبہ ہوا، روح پرور مناظر تھے وہ. کمال ہے. یعنی یہ جو دن ہے مسلم ہسٹری میں، اس کو اس طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح سلطان محمد فاتح ایک دن قسطنطنیہ میں داخل ہوا تھا، اور وہ دن یہ امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ دن اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اتنی گہری مایوسی میں، جب ہر طرف سے عالم اسلام سے بری خبریں آتی ہیں. یعنی امارات اور سعودی عرب میں 2000 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں انڈیا تک، ممبئی تک. اور خبر دوں آپ کو جو دنیا کے کسی اخبار میں نہیں چھپی، اسرائیل اور بعض عرب ممالک مل کر ترکی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. عرب ممالک؟ ہاں، حملہ کرنا چاہتے ہیں. کر نہیں سکیں گے میرا خیال ہے، لیکن 100% کنفرم خبر ہے فرام دا ہائیسٹ پاسبل سورسز. بات یہ ہے، وہ لیبیا میں بھی جھگڑا پڑا ہوا ہے نا جی، فرانس اور فلاں اور مصر وہ حکومت کے حامی ہیں، اور ایک باغی گروہ ہے اس کے ترکی اس کا حامی ہے. تو یہ جو پھڈا ہے نا، یہ تو شام میں بہت ترک رہتے ہیں نا، تو وہ تو رسول اللہ کے اقوال مبارک میں لکھا ہوا ہے ترک آئیں گے دمشق میں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آخر ایک دن انہیں آنا ہے. عربوں نے تو حال یہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اس میں یہ جو واقعہ ہے نا جی، دیکھیے عطا ترک آج دفن ہو گیا، عصمت انونو آج دفن ہو گیا. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتا. زندگی میں جو میں پہلا آرٹیکل لکھا لاہور پہنچنے کے بعد، پہلا مضمون، 2 آدمی جیتے تھے اسلامسٹ ترکی میں. تو میں نے لکھا کہ اگر وہ مجھے فائل انشاءاللہ مجھے مل جائے گی، اس کو میں دوبارہ چھاپ دوں گا. اگر ان پابندیوں میں، اس جبر میں 2 آدمی جیت سکتے ہیں تو ایک دن ان کی حکومت ہوگی. وہ میرا ایڈیٹر بڑا پریشان ہوا. او بھائی 19-20 سال میری عمر تھی، 51 ایئرز بیک، اور وہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا سر دیکھ لیں، آپ چھاپ دیں اس کو، اور اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو میں کسی اور اخبار کو دے دوں گا. خیر وہ میرے اس فکر پہ ناراض ہوئے کہ اس کے اتنی جسمہ چھاپ دیا. دیکھیے اذان نہیں دے سکتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ بند تھا، عربی میں اذان نہیں دے سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے، مدارس ختم کر دیے گئے تھے، رسم الخط بدل دیا گیا تھا. کیا اس کو ویسٹرنائز کیا؟ دیکھیں اگر تم ماڈرنائز کرتے وہ تو ٹھیک ہے. واز اے گریٹ جنرل، نو ڈاؤٹ. مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو جنگ لڑی، لگ بھگ 1 لاکھ تو آسٹریلین وہاں مارے گئے. جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے. یورپ کے متحدہ افواج کو شکست دی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جنرل جو ہے اس کا نظریہ بھی درست ہو. اس نے بچا لیا. عصمت انونو اس سے بھی بڑھ کر تھا نیک بخت. حضرت ایوب انصاری کے جناب رسول اللہ کے ماموں تھے وہ. اور کیا صاحب عظمت شخصیت ہیں کہ اللہ کے حکم سے اونٹنی ان کے گھر پہ جا کے رکی تھی. رسول اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، جہاں یہ جاتی ہے اسے جانے دو. تو اللہ کا حکم تھا نا. کیا کیا ستم ہوئے، آج وہ سارے زخم مندمل ہو گئے ہیں. دیکھیے وہ اس کے 2 پہلو ہیں، بلکہ 3 ہیں. ایک سیاسی پہلو ہے، ایک ترک قومیت کا پہلو ہے، ایک اسلام کی نشت ثانیہ کا پہلو ہے. آج کیوں ساری دنیا اس کو لائیو دکھا رہی تھی، BBC سمیت کیوں دکھا رہی تھی؟ اس لیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہسٹری کا. کون روتا ہے کشمیریوں کو ترکوں کے سوا؟ ہمارا تو تعلق ہے، ہمارا تو حصہ ہے، ہمارے تو بدن کا حصہ ہے. کون روتا ہے روہنگیا کے مسلمانوں کو؟ اس کی بیوی گئی وہاں رضوان کی. اور کون روتا ہے فلسطین کے مظلوم بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو؟ وہی روتے ہیں نا. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں دھمکی دی عربوں نے، ہم کوالالمپور نہیں گئے. یہ تو طے ہوا تھا نا عمران خان اور مہاتیر محمد اور اردوان کے درمیان. ہمارا حال تو یہ ہے نا.
دیکھیے 18 بلین ڈالر کتنے انہیں آفر کیے تھے وہاں سے افواج گزارنے کے لیے جب عراق جانا چاہیے. دے ریفیوزڈ. اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کبھی غلامی سے نہیں گزرے. وہ اپنی آئیڈینٹی انہوں نے برقرار رکھی. ان کا فخر سلامت رہا. ایک زمانہ تھا سلمان دی میگنیفیشنٹ کا. یورپ کی عورتیں بچوں کو ڈراتی تھی ٹرکس آر کمنگ. ٹرکس آر کمنگ. ترک آ رہے ہیں. ہاں جی سو جاؤ. یہاں سے دیکھیے سیاسی بھی اس کا پہلو ہے لیکن یہ وعدہ اس نے بہت پہلے کیا تھا. جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ سڈنلی اس نے انپاپولر استنبول کا الیکشن ہار گیا تو اس نے کہ نو یہ بہت پہلے اس نے وعدہ کیا تھا. آپ نے یہ نہیں فرشتہ سیرت نہیں ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں جی لیکن وہ تلاوت کرتا ہے. اس کو اپنے مسلمان ہونے پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے. ہمارا کوئی لیڈر ہے جو جا کے جو جمعہ میں یا عید کے موقع پہ تلاوت کرے؟ وہ جو ڈرے گا کہ مجھے رجت پسند سمجھا جائے گا فعال طبقات میں سو کارڈ لبرل یا کرائے کے لبرل این جی اوز بھیک مانگنے والے ان سے ڈرتے ہیں. مروبیت ہوتی ہے غالب تہذیب کی. کیا خوبصورت تلاوت کی ہے. کیا اس نے یہ تلاوت کی. اس نے دنیا کو بتایا. اب ترکی جو ہے دیکھیں وہ جو معاہدہ تھا 1 صدی پہلے ہوا تھا جس میں ترکی پہ پابندیاں لگائی تھی وہ تو اگلے برس ختم ہو جائے گا. ختم ہونے والا ہے جی. جہازوں کا نیا راستہ نکلے گا. معیشت ان کی بہتر ہوگی. اقبال نے آپ کو یاد ہے کہ جب یہ عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف انگریزوں کی مدد سے کی نا تو اقبال کتنے رنجیدہ تھے. اتنا دکھ ہے اقبال کو اشعار میں کہ کہیں اور نظر نہیں آتا. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلق ابیسو چادر زہرا. یہ ایک عرب بادشاہ کے بارے میں کہا تھا. اور خاک و خوں میں لوٹتا ہے ترکمان سخت کوش. مگر جب مصطفیٰ کمال نے خلافت ختم کی آج جو لوگ تھے اپوزیشن لیڈر اس میں شامل تھا جمعہ پڑھنے والوں میں اور سلطان عبدالحمید کی پوتی بھی تھی. ایک یکجہتی دکھائی. ایک یکجہتی اور سارا عالم اسلام ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو وہ کون ہوتے ہیں؟ وہاں تو لوگ ہوں گے 30,000 40,000 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ. آخر میں تو انہیں روکنا ہی پڑا اس لیے کہ جگہ ہی نہیں تھی. لوگ تو پچھلی رات جمع ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1.5 ارب مسلمان آج وہاں کھڑے تھے. ان کے دل وہاں تھے مسجد عباس صوفیہ میں. اور اس استنبول کو مذاق نہ سمجھیں. یہ میرے سرکار کے ایک قول کی یادگار ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ سارے کا سارا جنتی ہے. ایک کے بعد دوسرے عرب کی حکمران کی یہ خواہش رہی. اسپین فتح کر لیا. اسپین کا یورپ کے اندر اور فرانس میں داخل ہو گئے. چین میں داخل ہو گئے. یہ غور مسلمان وہی ہے نا. آذربائیجان بھی امیجن مراکش کہاں دنیا کے سارے بر اعظموں میں چلے گئے. امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا. لیکن استنبول کی یہ سلطان محمد فاتح کی عمر کتنے تھے جب اس نے فتح کیا اس کو؟ ایک بہت نوجوان آدمی 18 20 25 سال کا ہوگا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ انبلیویبل ہیں. ان کی قبر پہ بھی آج حاضری دی ہے ترک صدر. ان کی قبر پہ تو ہر مسلمان کو حاضری دینی چاہیے. جو جائے وہاں حضرت ایوب انصاری کے مزار پہ جائے اور ان کی قبر پہ حاضری دے. ترکوں کو اسلام کی یاد دلانے والی بہت سی چیزیں ہیں. وہ جگہ بھی وہی ہے جہاں حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی تھی اور جہاں جبرائیل امین نے آ کے کہا تھا کہ کیا اس آگ کو بجھا دیا جائے. ان کا اللہ کو پتہ نہیں ہے میرے لیے آگ جلائی گئی ہے. چنانچہ ان کا نام عبدالآباد تک کے لیے درود میں شامل کر دیا گیا. ابو الانبیاء ہو گیا. اور ان سے کہا گیا وَجَعَلْنَاكَ لِلنَّاسِ اماما. ابراہیم میں تجھے ساری دنیا کا امام بنا دوں. ایسا ہی ہے تمام مذاہب جو مذاہب ہیں واقعی ہندو مت تو کوئی مذہب نہیں ہے.
ان کے وہ امام ہیں. یہ ایک بہت تاریخی دن ہے. اس نے ایک کمال ولولہ پیدا کیا ہے پوری دنیا میں. یہ یعنی ایک راکھ کے ڈھیر میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ایسی چنگاری بھی ہے جس سے مشعل روشن ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ عالم اسلام کا ایک منور مستقبل ہے. اور قومیں جو ہیں دیکھیے کل کی بات ہے، چینی جو ہیں کہتے تھے پڑے ہوئے تھے، ابھی 30 سال پہلے تک ان کی کوئی حالت نہیں تھی. اب کیا ہے؟ لیکن اقبال دیکھ رہا تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے، ہمالہ کے چشمے ابلنے لگے. ایک دو اور بہت اہم واقعات ہو گئے ہیں، لوگوں نے نوٹ نہیں کیا. ایرانی سفیر کہتا ہے پاکستان، ایران، ترکی، روس اور چین 400-450 سال سے مخاصمت چلی آتی ہے ترکوں کے ایرانیوں کی. ایرانی اسے ختم کرنے پر آمادہ ہیں تو ترک بھی آمادہ ہو جائیں گے. اور ترکوں کی اور روسیوں کی مخاصمت ہے، ایرانی کہہ رہے یہ بھی ختم ہونی چاہیے، اور یہ ہو جائے گی. اور جو نہیں آغاز تو ہو جائے گا، آغاز ہو سکتا ہے. پہلی دفعہ یہ پاسبلٹی تو پیدا ہوئی ہے نا. اور ترک جو ہیں انہوں نے منہ ادھر کر لیا کہ یہ اور ہی چل پڑے. عرب انہوں نے منہ اور طرف کر لیا، بھائی آپ ریل بنائیں گے 25 سال میں بنے گی، اس سے کم میں تو نہیں بن سکتی. سمندر کے نیچے ریل بنانا کھیل تماشا تو نہیں ہے ریل گاڑی. تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ انڈیا آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جائے گا اور اسرائیل کا حلیف ہے اس کا. آخری جملے ہارون صاحب کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. میں نے آخری جملہ کہہ دیا، یہ ایک تاریخی دن ہے. اس کے اثرات آنے والی صدیوں میں محسوس کیے جائیں گے، اور جب عالم اسلام کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، جو آخری فیصلہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے حق میں ہوگا، عالم مسلمانوں کے حق میں ہوگا، تو وہ اس دن کو یاد رکھا جائے گا. اور اردوان جو ہے وہ ایک کیٹلسٹ ہے. اس نے ایک ایسے تاریخی عمل کا آغاز کیا ہے جو اب تھم نہیں سکتا.